بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربهم بإیمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 16 سورہ یونس آیت نمبر 9 تا آیت نمبر 12۔ یہاں سے ابھی بشارت کا ذکر ہے۔ پہلی آیت میں زجر تھا منکرین کے اوپر، اور زجر بحب الدنیا، کہ دنیا سے محبت کرتے ہیں اور توحید سے انکار کرتے ہیں اور رسول سے انکار کرتے ہیں۔ اب وہ لوگ جو اللہ کی توحید کے اوپر قائم ہیں اور رسول کی اتباع کرتے ہیں، تو ان کے لیے بشارت کا ذکر ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، پہنچائے گا اللہ ان کو، ان کا رب، ان کے ایمان کی وجہ سے جنت کی طرف، ایسی جنت کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہے اور وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے۔ ان کی پکار جنت کے اندر سبحانک اللہم ہوگی، اور ان کی ایک دوسرے سے ملاقات جنت میں سلام کے لفظ کے ساتھ ہوگی، اور آخری ان کی جو دعا اور پکار ہوگی وہ یہ ہوگی کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام صفات خداوندی خاص اللہ کے لیے ہے جو تمام کائنات کا پالنہار ہے۔ یہدیہم میں یہدیہم جو ہے یہاں ہدایت بمعنی پہنچانے کے ہے، ایصال الی المطلوب کے ہے۔ معنی یہ کہ یہدیہم الی الجنہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یہدیہم اللہ ان کو پہنچائے گا الی الجنت، جنت کی طرف۔ ربہم یہ یہدیہم کا فاعل ہے، اور بی ایمانہم میں بعض سببی آئے، بسبب ان کے ایمان کے اللہ ان کو پہنچائے گا الی الجنہ، جنت کی طرف۔ ایسی جنت تجری من تحتہم الانہار، کہ جس کے نیچے سے نہریں، معنی یہ ہے کہ ان کے بنگلوں کے نیچے سے، ان کے درختوں کے جو باغات ہوئے ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ فی جنات النعیم، یہ خبر ہے مبتدا محذوف کے لیے، ہم یہ لوگ فی جنات النعیم نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، یا یہ متعلق ہے اسی تجری کے ساتھ، من تحتہم الانہار جیسے متعلق ہے کہ ان کے یہ لوگ جو ہے نا جنت میں ہوں گے، یا یہ حال بنے گا تجری سے، اس حال میں کہ یہ لوگ جنت میں من تحتہم الانہار، کہ ان کے بنگلوں کے نیچے سے نہریں ہوں گی، اور ہم ضمیر سے یہ حال بنے گا اس حال میں کہ یہ لوگ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے۔ دعواہم، دعویٰ بمعنی دعا کا ہے، اور دعا بمعنی ذکر کا ہے۔ معنی ان کی دعا یا ان کا ذکر جو جنفیہ جنت کے اندر سبحانک اللہم، یعنی وہاں تو اور کوئی عبادت نہیں ہوگی، صرف ان کی جو ایک ذکر ہوگا تو وہ یہ صرف تسبیح پڑھیں گے بس، سبحان اللہ سبحانک اللہم۔ یا دعا بمعنی عبادت کے معنی جنت میں اور کوئی عبادت نہیں ہوگی، معنی ان کی عبادت جنت کے اندر سبحانک اللہم یہ تسبیح ہوگی۔ یا دعا بمعنی ندا کے ہے، معنی طلب کے ہے، یعنی وہ کسی چیز کو جنت میں جب مانگیں گے تو سبحان اللہ کہیں گے تو وہ چیز حاضر ہو جائے گی، موجود ہو جائے گی۔ سبحانہ کا پاک ہے اے اللہ تو، و تحیتہم معنی ان کی سلام، اور مراد تحیت سے یعنی ان کی پیش آپس میں ملاقات، فیہا جنت میں سلام لفظ سلام کے ساتھ ہوگی، یعنی مبارکباد، یہ ان کا ایک دوسرے سے ملاقات کا طریقہ ہوگا۔ وآخر دعواہم، اور آخری آواز ان کی یا آخری ذکر ان کا یا آخری عبادت ان کی ان یہ ہوگی الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ان مخفف من المثقلہ ہے، اور اس کا اسم جو ہے وہ ضمیر شان ہے، محذوف ہے، انہو بے شک بات یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، گویا کہ یہ آخر میں الحمدللہ کہیں گے۔ جب شروع سے جنت میں آئیں گے تو سلام ملاقات سلام کے ساتھ ہوگا، اور پھر اس میں جب کوئی چیز مانگیں گے مجلس کے اندر تو وہ سبحانک اللہم کے ساتھ کسی چیز کو طلب کریں گے، اور جب مجلس ختم ہوگی تو پھر الحمدللہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ اللہ تو نے ایمان نصیب کیا دنیا کے اندر اور توحید نصیب کیا، جس کی وجہ سے اللہ نے جنت نصیب کی، اور پھر جنت کی یہ ملاقاتیں، اور پھر آخر میں یہ جنت، تو اس پر شکر کرتے ہوئے اللہ کا وہ رخصت ہو جائیں گے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ، اس آیت کے اندر زجر ہے استعجال بالعذاب کے اوپر۔ آیت کا عنوان ہوگا کہ یہ مشرک جلدی عذاب مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ کا دعویٰ سچ ہے اور حق ہے اور ہم نہیں مانتے تو آپ عذاب لے آئیں، ہمیں تباہ کر دیں، آپ سچے نہیں ہیں۔ تو اس پر زجر
اور ڈانٹ ڈپٹ ہے کہ توحید سے انکار کرتے ہو اور عذاب جلدی مانگتے ہو، بری چیز کے لیے دعا مانگتے ہو۔ تو جیسے کہ بتایا کہ یہ لوگ خیر مانگتے ہیں، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ عذاب مانگتے ہیں تو اللہ ان کو ہلاک کر دینا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ سچے نہیں، آپ جھوٹے ہیں اور ہم پر عذاب لے آئیں، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ان کو ہلاک کر دے، ان کو تباہ کر دے۔ تو جواب یہ ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے، امہال ہے، اس کو کہتے ہیں استدراج، کہ اللہ تعالیٰ جب یہ لوگ خیر مانگتے ہیں تو اللہ جلدی دے دیتا ہے، چاہے کافر مانگے چاہے مومن مانگے، لیکن اس کو جلدی ملتی ہے۔ لیکن شر جو ہے جب مانگتے ہیں تو اللہ جلدی نہیں دیتا، بلکہ اللہ مہلت دیتا ہے، وقت دیتا ہے، تاکہ اس میں یہ سوچ بچار کر لے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ، اگر اللہ جلدی کر دے للناس، لوگوں کے لیے، الناس میں مشرک مراد ہے، لیکن یہاں پر مومنین بھی اس میں داخل ہے، موحدین بھی۔ اگر اللہ جلدی کر دے للناس، لوگوں کے لیے، اور اگر جلدی کر دے اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے الشر، عذاب کو، استعجالہم، یہ منصوب ہے کاف کی وجہ سے، کا استعجالہم بالخیر، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلدی، یہ جیسے جلدی مانگتے ہیں خیر کو اور پھر اللہ وہ خیر دے دیتا ہے۔ استعجالہم معنی ان کا مانگنا خیر کو جلدی، اور پھر اللہ تعالیٰ وہ فوراً دے دیتا ہے۔ اگر عذاب بھی اس طرح اللہ جلدی دے دے تو لقضی الیہم، ان کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا اجلہم، ان کے نیٹے کا، یعنی ان کی عمر ختم ہو جاتی، اور عمر ختم ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کو ہلاک کر دیتا۔ لیکن ایسا نہیں، فنظر، ہم چھوڑ دیتے ہیں الذین، ان لوگوں کو، لا یرجونا، جو عقیدہ نہیں رکھتے ہماری ملاقات کا یا نہیں ڈرتے ہماری ملاقات سے، فی طغیانہم، ان کی سرکشیوں میں، یا ماہون، حیران اور پریشان۔ یہ فی طغیانہم متعلق ہے نظروں کے ساتھ، معنی ان کی سرکشی کے اندر ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور طغیان معنی اس کی تفصیل اور اس لفظ کی تحقیق پہلے گزر چکی ہے سورہ بقرہ کے اندر، فی طغیانہم کے اندر۔ اور یا ماہون معنی حیران اور پریشان، معنی اس دنیا کی سرکشی میں اور اسباب سرکشی کو اللہ بڑھا دیتا ہے، لیکن دنیا، مال، متاع، لیکن اس میں سکون نہیں ہے، حیران پریشان ہوتے ہیں، متردد رہتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسان، اس میں پھر زجر ہے انسان کے اوپر، اور کہ یہ انسان ایک حالت پر خوش نہیں، جب اس پر تکلیف آتی ہے تو پھر بھی یہ چیختا ہے اور روتا رہتا ہے۔ اور ماقبل آیت کے ساتھ ربط یہ ہے کہ یہ ماقبل جو عذاب مانگ رہے ہیں، اس دعوے میں یہ جھوٹے ہیں، اور اس کے جھوٹ کی علامت یہ ہے کہ جب ان پر تکلیف آتی ہے، مشرکین پر یا عام مومنین بھی مراد ہے، تو پھر اللہ کے سامنے چیختے ہیں اور چلاتے ہیں کہ اللہ اس تکلیف کو دور کر، اور جب وہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے تو پھر شرک اور کفر کرنے لگتے ہیں اور گناہوں میں لگ جاتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، جب پہنچ جاتا ہے انسان کو، الضر، تکلیف ہو۔ تفسیر قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ آیت عام ہے، صفۃ لکثیر من الموحدین، یہ بہت سارے موحدین کے اندر بھی یہ صفت پائی جاتی ہے۔ دعانا، تو ہمیں پکارتا ہے، لجنبہ، اپنے پہلو کے بل، او قاعدن، یا بیٹھا ہو، او قائمن، یا کھڑا ہو۔ معنی بعض آدمی پر ایسی تکلیف اور ایسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے کہ وہ بالکل بستر کے اوپر پڑا رہتا ہے، چارپائی پر پڑا رہتا ہے، اٹھ نہیں سکتا، اور اللہ کرتا ہے، اللہ مجھے اس تکلیف سے دور کر، اللہ مجھے یہ تکلیف سے بچا۔ او قاعدن، یا کم از کم اس کی بیماری اتنی ہے کہ بیٹھ سکتا ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا۔ او قائمن، یا کبھی کبھی تکلیف انسان کو کھڑے ہونے کی حالت میں جب آ جاتی ہے تو وہ فوراً اللہ کی طرف آواز لگاتا ہے اور چیختا ہے اور چلاتا ہے۔ فلما کشفنا عنہ، جب ہم دور کر دیتے اس سے ضر، اس کی تکلیف کو، تو مرہ بمعنی استمر علی شرکی، پھر اپنی شرک پر ڈٹا رہتا ہے، پھر اپنے گناہ پر ڈٹا رہتا ہے، اسی پر چلتا ہے۔ اور کأن لم یدعنا، کأنہ ضمیر شان محذوف ہے، گویا کہ لم یدعنا، اس نے نہیں پکارا تھا ہم کو، الی ضر، ایسی تکلیف مسہ، جو اس کو پہنچی ہے، گویا کہ اس کو وہ تکلیف والی حالت بھول گئی، وہ بیماری والی حالت بھول گئی، وہ چیزیں بھول کر ابھی یوں سمجھتا ہے کہ یہ ہمیشہ درست رہا ہے، اس پر کبھی کوئی تکلیف آئی ہی نہیں ہے۔ معنی یہ کہ پھر وہ گناہ کرتا ہے، پھر اسی شرک پر چلا رہتا ہے۔ کذالک زین للمسرفین، اسی طرح خوبصورت کر کے دکھایا گیا مشرکین کے لیے ان کے اعمال جو وہ کرتے ہیں۔ مسرف بمعنی زیادتی کرنے والا، یعنی مشرک، تو ان کو برے اعمال اچھے لگتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، یہ عذاب مانگتے ہیں، تو جواب یہ کہ عذاب نہ مانگو، تم سے پہلی قوم عذاب مانگتی تو ہم نے ان کو ہلاک کیا اور تباہ کیا، اور وہ ایمان نہ لائے تو پھر وہ عذاب سے بچ بھی نہ سکے، اور یہ تخفیفی اخروی ہوگی۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، البتہ ہم نے ہلاک کیا
بہت ساری قوموں کو من قبلکم تم سے پہلے لما ظلموا جب انہوں نے ظلم کیا یعنی شرک کیا اور گناہ کیے وجاءتہم رسلہم یہ سوال ہوگا کہ جب انہوں نے ان کو ہلاک کیا تو مانا اللہ نے ان کو پیغام نہیں بتایا تھا بغیر پیغام کے ہلاک کیا تو جواب دیا کہ نہ وجاءتہم رسلہم بالبینات ان کے پاس ان کے انبیاء آئے تھے واضح احکام لے کر اور وما کانوا لیؤمنوا وہ بالکل ایمان نہ لائے ما کان کی خبر پر جب لام داخل ہو تو تاکید کا معنی دیتا ہے کہ وہ بالکل ایمان نہ لائے تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا کذالک نجزی القوم المجرمین اسی طرح ہم مجرم قوم کو ہلاک کرتے ہیں تباہ کرتے ہیں جیسے کہ پہلوں کو ہلاک کیا اور تم بھی جرم کرو گے تو تمہیں بھی ہلاک کریں گے ثم جعلناکم ان کو ہم نے ہلاک کیا تمہارے باپ دادے کو تمہارے بڑوں کو اور تم کو پھر ہم نے بنا دیا خلائف جانشین زمین کے اندر رہنے والے من بعدہم ان کے بعد اب تم رہتے ہو لیکن ان کو بھی رکھا اور تمہیں بھی رکھتے ہیں اور دنیا میں لانے کا مقصد یہ ہے کہ لننظر کیف تعملون ہم تمہارے عمل کی کیفیت کا امتحان لیتے ہیں کہ تم عمل کس طریقے پر کرتے ہو یہ نہیں کہا کہ کتنا عمل کرتے ہو کتنی نماز پڑھتے ہو کتنے روزے کتنے حج کرتے ہو معنی یہ ہے کہ نماز کی کیفیت دیکھتے ہیں کہ نبی کے طریقے پر ہے یا نہیں ہے روزے کی کیفیت کو دیکھتے ہیں حج کی کیفیت کو دیکھتے ہیں لننظر کیف تعملون ہم دیکھتے ہیں کہ کیف تعملون تم عمل کیسا کس طریقے پر کرو گے یعنی کیفیت کا ذکر ہے کیفیت کا ذکر ہے تو اس کے اندر یہ دلیل ہے اس بات پر کہ حدیث کی طرف اشارہ ہے اور کیفیت نماز کی صلو کما رأیتمونی اصلی یعنی ایسا نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے گویا کہ احادیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اس طریقے پر عمل کرنا ضروری ہے قرآن اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے